وارد واقع ناظر وإن كنتم في برج مشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قد أقبلوا شهر الله بالبرکت والرحمہ والمغفرہ. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطبہ شعبانیہ میں کہ ہے لوگوں یہ جو ہے برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور ایک عشرہ گزر چکا ہے اور ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اسی ہفتے کی آخر میں پہلی شب قدر ہے. تو ایک عشرہ گزر گیا کہ جو رحمت کا تھا، اور رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہے یہ مغفرت کا ہے، اور اس کے بعد جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے. تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں اب تک لوگوں نے فیض اٹھایا اس برکت اور رحمت اور پروردگار کا جو یہ معنوی سفرہ ہے اس سے استفادہ کیا، اور باقی جو دن ہیں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ سے زیادہ فیض اٹھائیں گے. تو جو یہ تمام عبادات ہیں ان عبادت میں جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس روزے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ بھی روزہ اسی طریقے سے فرض کر دیا گیا یا اسی طریقے سے لکھ دیا گیا جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ لکھا گیا تھا، تاکہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ، یعنی لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ. تو وہ روزہ ہے، اور اس رات تک پہنچنے کے لیے وہ جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے. نماز اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان دیکھیں اسی ایک مہینے میں جو مثلا نصب و ضبط مقرر کر لیتا ہے کہ ہمیں کس وقت بیدار ہونا ہے، کس وقت سحری کھانا ہے نا، کھانا وغیرہ کھائیں گے، کس وقت جو ہے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کس وقت پرہیز نہیں کرنا ہے. تو یہ ایک مہینہ جو گزارتا ہے کہ کس طریقے سے کس وقت پرہیز کرنا ہے، کس وقت نہیں، اور وقت کا تمام چیزیں یہ جو مشق کرتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ یہ جو ہے 11 مہینہ اور بھی باقی رہے، ہے نا، نبض و ضبط اور وقت جو ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان جب وقت مقرر نہیں کرتا ہے تو پھر کام کی بھی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اگر جو ہے ہر کام کا وقت مقرر کر لے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کام کی اہمیت ہے، اور اگر نہیں مقرر کر رہا چلو کر لیں گے اس طریقے سے تو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے نماز کا جو وقت ہے، نماز کا جو وقت ہے، اور خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کا وقت ہے اور انسان جو ہے اس وقت کے قریب یعنی اول وقت کے قریب انجام دے. تو اب یہی نماز ہے. اگر آپ اسی نماز کو لے لیجئے کہ جو وقت معین ہے، اور انسان جو ہے خضوع اور خشوع کے ساتھ، دیکھیے ایک تو خشوع ہے نا، خشوع ہے، اور دوسرے یہ جو ہے نا خضوع ہے. تو مثلا جو ہے یہ ہے کہ بعض یہ سوچتے ہیں کہ مثلا آواز میں سستگی پیدا ہو جائے تو یہ خضوع ہے نا، یا مثلا کندھے وغیرہ کو تھوڑا آگے جھکا لیں، ہے نا، تو یہ جو ہے خشوع ہے. یہ مثلا جو ہے سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خضوع و خشوع نہیں ہے کہ آواز میں سستگی پیدا ہو جائے، ہے نا، یا مثلا جو ہے کندھے کو آگے جھکا لے، آگے کی طرف جھکا لے، بلکہ جو ہے انسان جو ہے پوری کائنات پہ غور اور فکر کرے کہ یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ سورج، ہے نا، ایک ستارے اور دوسرے ستارے سے جو ہے
اربوں فاصلہ نور کا فاصلہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ سمندر ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، یہ تمام چیزیں جو مخلوق ہے اس پہ جو ہے انسان غور کرے تو خود انسان یہ سوچے گا کہ یہ پوری دنیا جو ہے ایک اخروٹ کے مانند ہے۔ پھر جو ہے اب غور کرے گا، سوچے گا کہ وہ خالق ہے اور اس نے جو ہے خلق کیا ہے یہ تمام چیزیں، تمام نعمتیں، تب اس کے اندر جو ہے خضوع اور خشوع پیدا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خضوع اور خشوع جو ہے انسان اگر پیدا کر لے اور اس طریقے سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں نماز کا بھی مرتبہ ہے، نماز کی بھی کیفیت ہے، مرتبہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چلیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ فرائض کو ادا کر لیں، صحیح جو ہے ارکان انجام دے دے، صحیح رکوع انجام دے دے، اور کیا کریں تلفظ وغیرہ پہ غور کر دے اور ہم نے سمجھا کہ بس ہم نے اپنے فریضے کو ادا کر لیا ہے، ادا کر لیا۔ تو ایک تو یہ نماز ہے، اور ایک نماز جو ہے وہ دیکھے انسان کے فہم سے بالا ہے، تعجب بھی نہیں کرنا چاہیے، اور انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک تکبیر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ایک تکبیر پوری کائنات کی عبادت پہ بھاری ہو گئی ہے۔ تو وہ جو ہے معرفت خدا اور جو ہے نماز کی کیفیت اور تمام چیزیں جو ہے اس منزل تک انسان پہنچ نہیں سکتا، انسان جو ہے درک بھی نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر یہ کہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے اور اس منزل پہ اور پاؤں سے جو ہے تیر نکال لیا گیا، مولا علی کو خبر نہیں ہوئی، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، سمجھے کہ انسان جو ہے الگ مسئلہ ہے کہ وہ درک نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ نماز کی کیفیت ہے کہ انسان جو ہے انجام دے رہا ہے، یہ تو پروردگار کا فضل ہے کہ پروردگار اسے قبول کر لیتا ہے کہ انسان جو ہے مصلی عبادت پہ ہے، رخ اس کا قبلے کی طرف ہے، لیکن اس کا جو ہے ذہن ادھر ادھر ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں یہ پروردگار کا فضل ہے کہ پروردگار اسے قبول کر رہا ہے، جیسا کہ خود روایت بھی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا ذہن جو ہے ادھر ادھر ہے، دنیا میں ہے نا، اس کا ذہن جو ہے سیر کر رہا ہے، تو رسول اسلام نے فرمایا، اس کی جو تعبیر ہے فرمایا کہ وہ گدھے کے مانند ہے۔ سب ہم بھی ہیں، آ کے مثال دے دے تو واضح ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے کہتے ہیں ارے دیکھیے وہ گدھا ودا بنا دیے۔ پیغمبر اکرم کی جو ہے نا روایت ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وہ جو ہے گدھے کے مانند ہے، اور جو تعبیر دی ہے۔ اب آپ دیکھیے گدھا جو ہے وہ صحرا میں ہوتا ہے، جنگل میں ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، لیکن اس کے سامنے جو ہے غذا ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے نا اس کے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ صحرا میں جنگل میں جو ہے چاروں طرف دیکھتا رہتا ہے، چاروں طرف دیکھتا رہتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے ہریالی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اپنی نظروں کو چاری طرف گھماتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص کی جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے حضور قلب نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ گدھے کے مانند ہے کہ تمام چیزیں ہیں لیکن وہ پوری دنیا کی جو ہے وہ سیر کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور قلب پیدا ہونا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں آپ جب گھر سے چلے، آپ مسجد میں ہیں، مسجد میں آئے، گھر سے چلے تو آپ کا ہر ایک نے ساتھ دیا، ہر ایک نے ساتھ دیا یا نہیں؟ ہر ایک نے ساتھ دیا، آپ کا پتہ نہیں ذہن کدھر جا رہا ہے، یعنی اعضاء و جوارح۔ مثلا جو ہے آپ جب گھر سے نکلے تو آپ کے قدم نے بھی ساتھ دیا کہ مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی نظر نے بھی ساتھ دیا، آپ کی نظر جو ہے اسی راہ پہ ہے کہ جدھر مسجد ہے نا، گردوارہ وغیرہ کی طرف نہیں ہے یا بازار وغیرہ کی طرف، اسی طرف آپ کی نظر بھی ہے، آپ کا قلب دل بھی جو ہے اسی طرف ہے کہ ہم جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو آپ کی نظر بھی جو ہے اسی طرف ہے، آپ کا دل قلب بھی جو ہے اسی طرف ہے، آپ کا قدم بھی جو ہے اسی طرف ہے کہ ہم جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کہیں اور نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان جو ہے نماز پڑھ رہا ہے تو تمام اعضاء
اور جوارے کے ساتھ جو ہے حضور قلب کے ساتھ جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں ہو. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز جو ہے اس کا ساتھ دے رہی ہو، ہر چیز ساتھ دے رہی ہو. تو یہ جو ہے اہم ہے کہ انسان جو ہے اس سے روزے سے یہ استفادہ کر سکتا ہے کہ جو وقت وغیرہ نظام و ضبط وغیرہ مقرر کیا ہے ایک مہینے میں، اور اس سے جو ہے انسان پورے مہینے جو ہے برقرار رکھ سکتا ہے کہ وقت کی پابندی کر سکتا ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ جو نماز ہے تو اس منزل تک تو انسان پہنچ بھی نہیں سکتا ہے کہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم باغی کہے جائیں، یعنی پروردگار کی عبادت کرے، ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو ہے باغی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر مصلح عبادت پہ ہے اور اس کے ذہن میں تمام ادھر ادھر کی چیزیں ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے پروردگار سے منہ موڑ لیا ہے، پروردگار سے منہ موڑ لیا ہے. بس اتنا تو ہو جائے کم سے کم کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے کہ پروردگار ہم تیرے باغی نہیں تھے. ایک بہت دقیق واقعہ سنیے آپ، ملا آخند کاشی اصفہانی کا واقعہ ہے کہ وہ مدرسہ صد میں رہتے تھے ملا مرحوم. تو وہ مدرسے میں تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک درویش آیا، ایک فقیر ایک درویش آیا، اور وہ بھی جو ہے مغرب کا وقت قریب تھا، اور آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ جلدی حوض میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ جلدی اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بہت جلدی کیا اور پڑھنے کے بعد جانے لگا. تو ملا مرحوم نے دیکھا تو اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد سوال کیا کہ بھائی تم کیا کر رہے تھے ابھی؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے. کہا کہ ابھی تم تو نماز پڑھ رہے تھے، اور کس طریقے سے پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، صرف جو ہے ہم پروردگار کی بارگاہ میں یہ عمل انجام دے رہے تھے کہ پروردگار ہم تیرے باغی نہیں ہیں. ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بس یہ کہنا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے پروردگار ہم تیرے باغی نہیں ہیں. بس اتنا سننا تھا. ملا مرحوم وہ رونے لگے، اور رونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یہی نماز ہے جو تم پڑھ رہے تھے، وہ یہی نماز ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو عمل یہ انجام دے رہا ہے تو اس کے ذہن تصور تمام چیزیں جو ہے ادھر ادھر ہے، تو کم سے کم جو ہے یہ ہے کہ پروردگار ہم تیرے باغی نہیں ہیں. ہم جو ہے نا عمل انجام دے رہے ہیں، ہم تیرے باغی نہیں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس عمل کو انجام دے تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار تمام جو ہے خواہشات دنیا ہے اور ہم جو ہے اس میں الجھے ہوئے، پروردگار جو ہے ہمیں اس سے نجات دے، ان تمام چیزوں سے پروردگار ہمیں بچا لے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو اہم عبادت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو فلسفہ ہے کہ انسان جو ہے اس مہینے میں جو روزہ رکھ رہا ہے، جو دیگر عمل انجام دے رہا ہے، انسان کے لیے ایک تربیتی سمجھ لیجئے کہ وہ وقت ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت باقی رہے. جس طریقے سے آج کل سب کو معلوم ہے نا کہ اذان کا وقت کتنے بج کر کتنے منٹ پہ ہے، وقت جو ہے کس وقت ختم ہوتا ہے. لہذا باقی دنوں میں بھی یاد رہے، باقی دنوں میں بھی کہ صبح کی نماز کا وقت جو ہے کب ہوتا ہے، کب جو ہے ختم ہوتا ہے، کس وقت جو ہے انسان بیدار ہوتا ہے، عمل انجام دیتا ہے. یہ مہینہ جو ہے یہ کہ تربیتی بھی ہے کہ انسان جو ہے اس سے تربیت حاصل کرے، اور باقی جو دن ہے 11 مہینہ ہے نا، اس دن میں بھی اسی طریقے سے عمل انجام دے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ
من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمت وغضبت وسطین یدین بالرحمہ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعان السیئات لم يجاز بها سبحان من لا يزداد على معاصي عباد الله كرام رجون لكثرة الذنوب إلا أصلا وأشهد أن لا إله إلا هو العطوف للعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حضران محترم یہ ایام کی جو ماہ صیام ہے اور چند دن کے بعد کی جو ہم سب جشن منائیں گے خوشی منائیں گے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی تاریخ ہے امام کی اور ہمیں جو ہے اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں زمانے میں جو شیعوں کے حالات تھے ایسا نہ ہو کہ وہی حالات جو ہے ہمارے دور میں بھی ہو جائے لہٰذا جو ہے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ جو انحرافات ہے انحراف جو ہے جو چیزیں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو معاشرے میں انحرافات ہوتا ہے سب تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10% ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انحراف 5% ہو یا ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو اب اس کے لیے جو تمام چیزیں قرآن میں بھی ہے تاریخ میں بھی ہے اور جو ہے وہ حدیث میں بھی ہے کہ بعض جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے دیکھیں انحراف یہ جو ہے جو حرف سے ہے اخذ ہوا ہے حرف سے اخذ ہوا ہے اور اس کے معنی میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے حاشیہ ہو حرف ہے اور حاشیہ جو ہے دوسری طرف یا مثلا جو ہے سڑک کا کنارہ ہو اس طریقے سے تو بعض جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صحیح دین سے دور ہے اور حاشیے کے طرح وہ چپکے ہوئے ہیں اور صحیح دین جو ہے وہ الگ ہے اور مثلا جو ہے روڈ سڑک اس کا کنارہ کہا جاتا ہے انحرافات یہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں ہر وقت صحیح تھا نہیں آپ لے لیجئے جناب آدم سے لے لیجئے جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے کہ قابل نے جناب حابیل کو قتل کیا انحرافات تھا نا ظاہر سی بات ہے کہ یہ حسد کی وجہ سے تھا یا مثلا جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کیا اب ظاہر سی بات ہے یہ رشتہ کا مسئلہ تھا یا مثلا جو ہے جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا جناب شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا یا جناب موسیٰ علیہ السلام جو چلے گئے 30 دن کا وعدہ تھا میقات پہ گئے تھے نا 10 دن کا اور اضافہ ہو گیا 40 دن ہو گیا اب سامری نے ادھر کیا سب کو معلوم ہے تو یہ جو ہے ہر دور میں یہ سب سبق ہے عبرت حاصل کرنے کا ہے دیگر انبیاء کے جناب موسیٰ جناب شعیب آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو انحراف ہوا یہ تمام چیزیں تو اس سے انسان جو ہے یہ چاہیے کہ وہ سبق حاصل کرے اور کوئی زمانہ یا دور ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہا جائے کہ نہیں انحراف نہیں تھا ہر دور میں اب وہ الگ الگ ہے الگ الگ راہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے صرف سود لے رہا ہو رشوت لے رہا ہو کوئی جو ہے دیگر عمل اس طریقے سے جو ہے معاشرے میں کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا جو ہے انداز اور طریقہ ہر ایک الگ ہوتا ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا نا ہاسپٹل میں ہر مرض کے جو ہے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ہر مرض کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ فلاں مرض کے لیے ڈاکٹر یہ فلاں مرض کے لیے لیکن جو ہے آپ نے ایسا تو نہیں دیکھا ہوگا شاید ہو سکتا ہو جائے گا جگہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی مریض گیا ہو اور جانے کے بعد یہ کہے ہمیں سب ڈاکٹر سے اسی وقت کام ہے نا ہر ڈاکٹر سے یعنی تمام جو ہے مرض ہے
لہٰذا جو ہے ہر ڈاکٹر سے جو ہے ہمیں کام ہے ہمیں دکھانا، ایسا نہیں ہوتا. شاید ایک آدھ ہو جائے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ایسا جو ہے آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی طریقے سے ہے ان عرفات کی جو پائی جاتی ہے، جو تمام جو ہے برائیاں اور راز سے الگ ہے، تو اسی طریقے سے اس کا جو ہے طریقہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات ہو گئے تھے، جو دور تھا کہ انہیں جو ہے امام کی معرفت نہیں تھی، وہ جو ہے امام کو پہچانتے نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ امام جو ہے ایک عام انسان کی طرح ان کا تعارف ہو، تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب بیان ہی نہ کر سکے کہ نبوت سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اور دیگر جو ہے ایک عام انسان کی طرح جانے جائے. اور یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ جب امام جو ہے جنگ کے لیے کہہ رہے تھے، سب یہ کہہ رہے صلح ہو جائے. اب جب صلح کا مسئلہ ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے نا کہ اب جو ہے وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. یہاں تک کہ امام پہ اعتراض کرنے لگے، اور سب جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہت فکر مند، باشعور اور دانشمند سمجھنے لگے. وہ سب جو ہے بہت دانشمند سمجھنے لگے. اب یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ اب وہ جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارے حق میں جو ہے امیر شام ہوگا وہ بہتر ہوگا یا امام حسن مجتبی ہوں گے وہ بہتر ہوں گے. اس حد تک جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پائے، وہ درک نہیں کر پائے. تو کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں جو ہے معرفت نہیں ہو سکی، اور وہ قرآن سے دور تھے. ایسا نہیں ہے کہ تلاوت قرآن مجید نہیں کرتے تھے، تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن جو ہے قرآن کی تعلیم پہ عمل نہیں کرتے تھے. صرف جو ہے آج بھی ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ آپ دیکھیے قرآن اتنا اوپر رکھا جاتا ہے کہ ہاتھی نہ پہنچ پائے، ہے نا، ہوتا ہے وہاں تک ہاتھی نہیں پہنچ پائے. اگر جو ہے تھوڑا بہت ماہ رمضان میں ذوق ہو گیا تو اتار بھی لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ بس جو ہے نا تلاوت کی حد تک، اور جہاں سوچا کہ تھوڑا اس پہ غور کریں معنی پہ اس پہ، تو اب غنودگی آنے لگتی ہے نا، اس پہ جو ہے اب غنودگی آنے لگتی ہے. حالانکہ یہ جو قرآن مجید ہے کہ انسان کی حیات کے لیے، کہ انسان جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تلاوت قرآن مجید کے ساتھ جو ہے معنی اور مفہوم پہ غور کرے اور اس پہ جو ہے عمل انجام دے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان ان تمام تعلیمات پہ غور کرے گا تو پھر انسان کی ہے نا یہ دنیا یہ زندگی کامیاب ہوگی. اور جو ان رفعات ہیں، جو تمام چیزیں ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے وہ ان رفعات جو ہے برائیاں جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے. اب خطبے کے آخر میں کہ دیکھیں آپ سب کو معلوم ہے کہ جو حالات ہے، جو خود یعنی ہمارے ملک کے جو حالات ہے، جو دور ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ماہ سیام میں وہ جو فتنہ پرور جس کی روح میں فتنہ ہے، اور کس طریقے سے تمام چیزیں سب آپ کی نظر کے سامنے ہے. وہ فلم ہو یا فلاں ہو یا حجاب کا مسئلہ ہو یا تلاوت قرآن کا ہو، اذان کا ہو، یہ تمام چیزیں یا جماعت کا ہو، بہرحال وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے یہ چاہا کہ ایک مسئلہ ہو جائے، لیکن مسلمانوں نے بھی ہے نا صبر اور بردباری کے ذریعے جو ہے کوئی ایسا رد عمل نہیں کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو حالات اور جو دور ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کر یعنی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کوئی کسی کے ہاتھ لگ جائے کوئی کام ہے اور وہ جو ہے بدنامی کا سبب بنے. لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے دور میں، ایسے حالات میں ہم اپنے جو ہے اخلاق کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے، اپنے جو ہے عمل کے ذریعے لوگوں تک جو ہے وہ اپنے پیغامات کو پہنچائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہیں، جو دور ہیں، تو دیکھیں یہ حالات اور دور جو ہے ہر وقت جو ہے ایک جیسا نہیں رہتا. ہر وقت جو ہے مشکلات یا پریشانیاں نہیں رہتی ہے. اور آج کل اگر مشکلات ہیں تو پھر جو ہے وہ مشکلات کر دور ہو جائیں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے فہم کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے اور اسلام کا جو پیغام ہے اس پیغام کے ذریعے جو ہے ہم اپنے آپ کو لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ تمام معاشرہ، یہ کوئی بھی ملک ہو یا دین ہو، بہرحال جو ہے
وہ اخوت اور محبت اور ہم آہنگی سے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے نا، اور فتنہ وغیرہ سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے ہم آہنگی سے۔ لہٰذا اس ایام میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ سب حالات وغیرہ سب آپ کے نظروں کے سامنے ہے، ضروری نہیں ہے بیان کرنا کہ اب آپ دیکھیں تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو چیز بھی ہے، قرآن ہے یا مومنین ہے یا مسلمان ہے یا اذان ہے، یہ تمام چیزیں تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ پروردگار ہمارے مومنین اور مسلمین اور اذان یا جماعت یا قرآن جو ہے یہ شکنجے میں نہ ہو، سمجھے آپ، یہ دعا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی دعا جو ہے وہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرے کہ جب دنیا جو ہے ظلم و جور سے بھر جائے گا تو پھر امام آئیں گے تو عدل و انصاف نافذ ہوگا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو بھی دشمن انسانیت ہیں، دشمن اہل بیت ہے، پروردگار انہیں مغلوب اور محکوم اور ذلیل اور رسوا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ على امام المسلمين وقائد الغر المهجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد النساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما ياسر بدي التقان عازم أبنية الشرك والنفاق قاتل فوري بقي شقاق صلوات الله سلام عليه وعلى بالكرام۔ اللهم فل بنا ما أنت ولا تفر بنا ما أنت وعلى بجان محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کے صدقے جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نئی عنایت فرما۔ پروردگار اس مہینے کے فیض سے ہمیں محروم نہ فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلین عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگار
جتنے بھی مسلمان ہیں خاص طور سے شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کے تحفظ فرما۔ کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔